بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت پچھلے درس میں ایک حصہ ہمارے سامنے آیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دو سوالات کیے. ایک سوال تھا نیکی کے بارے میں کہ نیکی کیا ہے، اس کا جواب آپ نے پچھلے درس میں سنا کہ اللہ کے نبی نے کہا نیکی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں. دوسرا سوال حضرت نواس بن سمعان نے کیا اللہ کے نبی صلی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پوچھا اللہ کے نبی گناہ کسے کہتے ہیں. اور یہ صحابی نواس بن سمعان اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، صرف علم حاصل کرنے کے لیے رک گئے تھے، اور مدینہ میں صحابہ اکرام کو سوالات کرنے کی اجازت نہیں تھی، کثرت کے ساتھ سوالات کرنے کی اجازت نہیں تھی. اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا تھا. کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ترتیب کے ساتھ دین کو نازل کر رہا تھا اور ایک وقفہ اسے مطلوب ہے. اگر سوالات کرنے کی چھوٹ دے دی جاتی، مستقل سوالات ہوتے، اب سوال ہوگا تو پھر جواب بھی ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کر دیا اور واضح کیا کہ اللہ دین کو مکمل کرے گا چاہے تم سوال کرو یا نہ کرو. تو لہذا صحابہ بہت زیادہ سوال نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی سے، اور انتظار کرتے تھے کوئی اور آ کر نبی سے سوال کرے. اور کہتے ہیں جب کوئی دیہاتی مدینے کو آتا تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی کہ اب یہ نبی سے سوال کرے گا. اللہ کے نبی دیہاتیوں کو کچھ نہیں بولتے تھے، دیہاتی لوگ آ کے سوال کرتے تو آپ جواب دیتے تھے، اس لیے کہ وہ کبھی کبھار آتے تھے. تو نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بھی مدینہ میں آ گئے، اور وہ ان کی نیت بھی سوال کرنے کی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور انہوں نے یہ دو سوالات کیے نیکی اور گناہ کے بارے میں. دوسرا سوال تھا ان کا، اے اللہ کے نبی گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے گناہ کی دو علامتیں بیان کی حدیث میں جس سے کوئی بھی آدمی گناہ کو پہچان سکتا ہے. گناہ کیا ہے؟ آپ نے کہا الاثم ما حاک فی صدرک. پہلی علامت گناہ کی یہ ہے، آپ نے کہا گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتا ہے. گناہ کی پہلی علامت آپ نے بیان کی کہ آدمی کو اطمینان نہیں ہوتا ہے. کسی بھی کام میں اگر آدمی کو اطمینان نہیں ہے، دل میں کھٹک ہو رہی ہے، تو سمجھ لے کہ وہ کام نہیں کرنا بہتر ہے، اسے چھوڑ دینا بہتر ہے. اس لیے کہ مومن جو کام کرتا ہے وہ بصیرت پر کرتا ہے، یہ ثابت ہے، سنت ہے، صحیح ہے، جھجکنے کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس کے دل میں کھٹک پیدا ہو رہی، یعنی یا تو وہ کام غلط ہوگا، یا طریقہ غلط ہوگا، یا اس کا نتیجہ غلط ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا گناہ یہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتا ہے. اگر کوئی چیز دل میں کھٹکتی ہے تو وہ گناہ ہے. لیکن کس کے لیے ہے یہ تعریف گناہ کی ہر آدمی کے لیے نہیں ہے. یہ گناہ کی تعریف جو صحابی سوال کرنے والے ہیں ان کے لیے اور ان جیسے لوگوں کے لیے، یعنی جو صحابی کی طرح نیک تقوی والے ہیں ان کے لیے ہے. علماء کہتے ہیں ہر مسلمان کے لیے گناہ کی یہ تعریف نہیں ہے کہ کھٹکے گا تو ہی گناہ ہے. اس لیے کہ بہت سارے ہم گناہ کرتے ہیں، دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. آدمی فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، چوری کرتا ہے، دل میں کوئی کھٹک نہیں ہوتی ہے، تو کیا وہ گناہ نہیں ہے؟ علماء کہتے ہیں یہ جو آپ نے کہا گناہ دل میں کھٹکتا ہے، یہ تعریف صحابی اور وہ لوگ جو صحابی کے راستے پر متقی پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے گناہ کی تعریف ہے، فاسق اور فاجر کے لیے نہیں ہے. بلکہ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ جس سے بھی اللہ نے منع کر دیا، روک دیا، وہ گناہ ہے. یہ تعریف مومنوں کے لیے، اہل تقوی کے لیے ہے کہ ان کے اندر علم ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو فوراً گناہ سے پہلے دل میں کھٹک پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ غلط ہے. تو اہل علم نے کہا کہ یہ تعریف اہل استقامت کے لیے ہے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ جتنا تقوی ہوگا اتنی کھٹک ہوگی، جتنا علم ہوگا اتنی کھٹک ہوگی. اب ایک آدمی کو معلوم ہی نہیں کہ یہ عمل صحیح ہے کہ غلط ہے، کھٹک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. جتنا آپ کے پاس علم ہوگا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کام غلط ہے. تو علماء نے کہا آدمی کا علم جتنا ہوگا، تقوی جتنا ہوگا، اتنا ہی گناہ دل میں کھٹکے گا. یہ بعض اہل علم نے ذکر کیا. اور دوسری علامت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی گناہ کریہت ان یطلع علیہ الناس، کہ تمہیں ناپسند ہو کہ لوگ اس حالت میں تمہیں دیکھیں، تمہیں پسند نہ ہو کہ یہ چیز لوگوں کو معلوم پڑ جائے، تو وہ بھی گناہ ہے. اس لیے کہ مومن جو عمل کرتا ہے وہ صالح ہوتا ہے، سنت کے مطابق ہوتا ہے. اب ہمیں ڈر ہے کہ کوئی کام کرتے ہوئے مجھے نہ دیکھ لے،
اس کا مطلب وہ گناہ ہے. اسے اللہ کے نبی نے کہا کریہتا یطلع علیہ الناس، ہر وہ کام جو آدمی ڈرتا ہے کہ کوئی آدمی مجھے اس حالت میں نہ دیکھ لے تاکہ اس کے بارے میں برا گمان نہ کیا جائے، اسے ناپسند ہے، یہ کراہت ہے اسے، تو یہ بھی گناہ ہے. اس لیے کہ مومن ایسا عمل نہیں کرتا ہے جسے دیکھنے کے حوالے سے اسے کراہیت ہو کہ لوگ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے. اس سے علماء کہتے ہیں کہ اہل ایمان، وہ جو لوگ تقوی پر قائم ہیں، ان کے نزدیک یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتے ہیں کہ انہیں ناپسند ہو کہ اس حالت میں مجھے لوگ دیکھ لیں. ایسا کوئی عمل آپ کے دل میں آتا ہے کہ کرنا ہے اور آپ کو کراہت بھی ہو رہی تو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے. اس وجہ سے اہل علم نے کہا کوئی آدمی طالب علم ہے، اب طالب علم جا رہا ہے تھیٹر کو فلم دیکھنے کے لیے، جاتے ہوئے اس کے دل میں کیا ہوگا کہ کوئی مجھے اس حالت میں نہ دیکھ لے. کسی غلط جگہ وہ جا رہا ہے تو اس کے دل میں ہوگا کہ کوئی مجھے اس حالت میں نہ دیکھ لے، تو جان لے کہ وہ گناہ ہے جب آپ کو پسند نہیں کہ کوئی آپ کو اس حالت میں دیکھے. اور بعض اہل علم نے ایک اہم بات بیان کی کہ مومن کو چاہیے کہ مومن کی دوستی میں رہے. مومن کی دوستی کے بہت سارے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے شرم محسوس کرتے ہیں. بہت زیادہ نیک لوگ آپ کے دوست ہیں تو اہل علم کہتے ہیں کہ آدمی اس کی وجہ سے بہت ساری دینداری اس کے اندر آ جاتی ہے. ہر مسجد، ہر جگہ کے نیک لوگ آپ کے پہچان کے ہیں، متعلق ہیں. آپ کہیں بھی غلطی کرنے جا رہے ہیں، گناہ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ انہیں دیکھ کر کراہت محسوس کریں گے کہ کوئی مجھے اس حال میں نہ دیکھ لے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ استقامت پر آئیں گے. اس وجہ سے اس حدیث کی شرح میں علماء نے کہا یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مومن کو نیک لوگوں کی دوستی میں زیادہ رہنا چاہیے، اور جتنا آدمی نیک لوگوں سے اجنبی ہوتا ہے گناہ کی اتنی جرت ہوتی ہے. اب اسے معلوم ہے کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، نیک آدمی مجھے جانتا ہی نہیں ہے، تو اسے شرم کیسی ہوگی؟ وہ اطمینان سے جو چاہے وہ کرے گا. لیکن اسے معلوم ہے اس محلے کے نیک لوگ اس کے پہچان کے ہیں، اسے دیکھ کے جان لیتے ہیں کہ وہ کون ہے، اس کے گھر والے کون ہیں، تب وہ کئی چیزوں میں رک جاتا ہے، صبر کرتا ہے، دور ہو جاتا ہے. جس طرح انسان کی داڑھی اسے بہت سارے نافرمانیوں سے روک لیتی ہے، آدمی حیا محسوس کرتا ہے، اسی طرح اچھی صحبت بھی ایسے ہی ہے کہ آدمی حیا محسوس کرتا ہے کہ میں کیسے، یہ آدمی مجھے جانتا ہے جو دیندار ہے، اس کے سامنے میں ایسا عمل کیوں کروں. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. گناہ یہ ہے کہ تم ناپسند کرو کہ کوئی آدمی اس حالت میں تمہیں دیکھ لے، لہٰذا ایسے عمل کو چھوڑ دینا چاہیے. اور وہ عمل جو آدمی کے دل میں نہ کھٹکتا ہو اور اسے کوئی خوف نہیں، کوئی کراہت نہیں کہ لوگ مجھے اس حالت میں دیکھیں، تو وہ سمجھ لے کہ وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ نیکی اچھے اخلاق ہے، اور گناہ جو انسان کے دل میں کھٹکتا ہے اور آدمی کو ناپسندیدگی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اس حالت میں مجھے نہ دیکھ لے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.